السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ الی آخر الحدیث۔ محترم حضرات، اللہ نے انسانوں کے درمیان آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی زبان مبارک سے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو انسان آپ کی زندگی کو دیکھ کر اللہ کی مرضیات کو سمجھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی اور کردار کی عظمت پر مشتمل آپ کی سیرت، وہ ایک ایسا شمع فروزاں اور ایسا مینار نور ہے کہ جس سے ہر زمانے میں انسانیت کو رہبری ملی ہے اور قیامت تک اس سے رہبری ملتی رہے گی۔ ہم سب کو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت کرنی چاہیے، کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ دنیا میں یہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی محبت بھی دل کی حیات ہے، جن کا تذکرہ زبان سے کریں تو وہ الفاظ زینت پا جاتے ہیں، زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں ان کا تذکرہ ہو تو وہ کتابیں مقدس و معزز ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جن پر درود پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اللہ نے اس کو ایک عبادت میں شمار کیا ہے، عبادت بلکہ اہم ترین عبادت کا درجہ دیا ہے۔ تو آپ رہبر ہیں، قائد ہیں، مربی ہیں، محسن ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اس اعتبار سے آپ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق کے تقاضوں کو، اس کے آداب کو بھی ہمیں سمجھنا اور ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک اہم ترین حق، سب سے پہلا حق آپ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ آپ مرکز ایمان ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرے، اللہ کو تسلیم کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، یا رسالت کو تسلیم کرے لیکن اس رسالت کی شان میں کوتاہی کرے، جیسا رسول، جیسا پیغمبر اللہ نے آپ کو بنایا ہے ویسا رسول نہ مانے، تو اس کا ایمان میں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ پر ایمان لانا الحمدللہ وہ ہم سب کو حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کے دونوں جز ضروری ہے۔ اس کے بعد
آپ کا حق ہے آپ کی تعظیم کرنا، کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان آپ واسطہ ہیں، آپ کی قربانیوں سے ہی ہمیں نجات کا راستہ ملا ہے، آپ کی قربانیوں سے ہی ہمیں قرآن کریم کی نعمت ملی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو براہ راست اگر دے دیا جاتا تو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس ذمہ داری کو اس اللہ کے کلام کو اٹھا سکتے۔ اللہ کے کلام کو نور نبوت پہ ڈال کر کے ٹھنڈا کیا گیا اور اس قابل بنایا گیا کہ امت کے افراد اسے اٹھا سکیں، پڑھ سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وحی آیا کرتی تھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیگر کئی صحابہ کی بھی روایت ہے کہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ کو پسینے آنے لگتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہی کلام الہی کے جلال کو ٹھنڈا کیا جا رہا تھا۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہو کے کہیں جاتے ہوتے اور وحی آ جاتی تو وہ اونٹنی دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتی، بیٹھ جاتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پہ سر رکھ کے عام فرما رہے تھے، وحی آنی شروع ہو گئی، ایسا لگا کہ بالکل کوئی پہاڑ کا ٹکڑا لا کے میرے ران پہ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ وزن، یہ کلام الہی، وحی الہی کا یہ جلال، اس کی گرمی ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اس کے مخاطب بن پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے مشقتوں کو جھیل کر اس پیغام کو ہم تک پہنچنے میں ایک واسطے کا کردار ایسا ادا کیا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، جو کچھ ملا، جتنا ملا، جیسا ملا، بغیر کسی کمی زیادتی کے آپ نے امت کے حوالے کر دیا۔ قرآن کی شکل میں بھی حوالے کیا اور احادیث کی شکل میں بھی حوالے کیا، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی وحی کا مجموعہ ہے اور احادیث کی باتیں بھی اللہ کی وحی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بات کوئی ایک الگ چیز ہے، یہ بھی وحی الہی کا ہی مجموعہ ہے جو زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ ہمارے محسن ہیں، ایسے محسن ہیں کہ ہم اس کی کتنی بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی تعظیم بھی آپ کا حق ہے، اور یہ وہ تعظیم ہے کہ جس انسان کے دل میں یہ عظمت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی وہ مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کا حق ہے آپ سے محبت۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو میں اس سے پہلے بتایا کہ تعظیم، اسی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا ذکر انسان کی زبان پہ ہو تو اس ذکر کے ساتھ، اس تذکرے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جائے، اس کے کہنے کا اہتمام کیا جائے۔ کہنے والا ثواب بھی پائے گا، عظمت کا حق بھی ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا، اور زبان سے کہے تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تحریر میں کہے لکھ رہا ہو، آپ کا تذکرہ کر رہا ہو تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جائے۔ اس سلسلے میں بعض بخل کی چیزیں ہو جاتی ہیں لوگوں سے جو مناسب نہیں، جیسے صرف صاد لکھ دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے،
اگر آپ کا ذکر کہیں پر کتاب میں تحریر میں کر رہے ہوں تو صرف صاد نہیں بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم لکھ کر کے اپنے آپ کو ثواب کا مستحق بنا رہے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ جب تک یہ تحریر، یہ کاغذ پہ یہ الفاظ لکھے رہیں گے اس وقت تک فرشتے آپ پر رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ آپ کے لیے یہ بات بھی روایت سے ثابت ہے کہ جب تک اس تحریر پر وہ الفاظ نقش ہوں گے آپ کے لیے فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے 2 منٹ لگائے ہوں گے، 1-2 منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ لگائے ہوں گے اس کے لکھنے میں، لیکن انعام کتنا بڑا مل رہا ہے آپ کو۔ اس لیے صرف صاد لکھ کر کے گزر جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور یہ درود کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بولنے میں بھی مکمل صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو، اس سے پہلے بھی میں بتایا ہوں آپ لوگوں کو، پھر اعادہ کر دے رہا ہوں کہ جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو 1 مرتبہ ذکر کے ساتھ آپ پر درود پڑھنا، درود بھیجنا واجب ہے، اور ہر بار مستحب ہے، ہر بار مستحب ہے۔ تو ہم آقا کی عظمت و محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہماری زبان سے آپ کا مبارک نام گزر رہا ہو، ادا ہو رہے ہوں، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں۔ یہ نام بھی کتنا پیارا نام ہے، محمد۔ لکھا ہے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اور شارحین حدیث نے کہ یہ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد جو نام ہے، یہ نام بھی من جانب اللہ الہامی نام ہے اور آپ کی شخصیت کا ترجمان نام ہے۔ پچھلی کتابوں میں یہ بات آئی تھی کہ آخری نبی کا نام محمد ہوگا۔ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریب کے زمانے میں ہی اس امید سے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، کوئی انسان ہی ہوں گے وہ، تو انہوں نے اپنے بچوں کا نام، بعض عرب کے لوگوں نے یہ سوچتے ہوئے محمد رکھا کہ شاید وہ آخری نبی ہمارا یہ بیٹا ہو۔ 2 چند نام ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ 6، بعض نے لکھا ہے کہ 7، بعض نے 3 کا لکھا ہے کہ ایسے نام ملتے ہیں۔ انہوں نے اسی امید پر یہ نام رکھا کہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا نام محمد ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کا اس کی کتنی حفاظت کی کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ لوگوں کو شک ہو سکتا تھا کہ یہ محمد اصلی ہے کہ وہ محمد اصلی ہے۔ اللہ نے حفاظت کی، کسی محمد نے، ان کے والدین نے ایک امید لگا کر محمد نام تو رکھ لیا، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا۔ یہ سراسر الہامی نام، اور ایسا الہامی نام جو آپ کی شخصیت کا ترجمان ہے۔ آپ کے 2 نام ہیں، احمد اور محمد۔ احمد عربی زبان میں بہت زیادہ تعریف کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کی سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ جامع تعریف کی ہے۔ دنیا میں بھی تعریف کی ہے، آخرت میں بھی لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ اللہ کی
دربار میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی ایسے کلمات کے ذریعے تعریف کریں گے کہ اللہ خود کہے گا یا محمد ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کی وہ بات مانی جائے گی، وہ بات آپ کی پوری کی جائے گی۔ تو دنیا میں بھی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف، سب سے زیادہ جامع اللہ کی تعریف آپ نے کی ہے، آخرت میں بھی آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اس اعتبار سے آپ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے یعنی احمد ہیں۔ اور پوری دنیا میں اپنے تو تعریف کر ہی رہے ہیں، اغیار کی زبانیں بھی جن کی تعریف کر رہی ہے وہ کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہی واحد شخصیت ہیں جن کی سب تعریف کرتے ہیں، ہر علاقے میں تعریف کرتے ہیں، ہر زبان میں تعریف کرتے ہیں، ہر رنگ کے لوگ تعریف کرتے ہیں، ہر تہذیب کے لوگ تعریف کرتے ہیں، اپنے بھی تعریف کرتے ہیں، اغیار بھی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کی سب بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، محمد اسی کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ اللہ کی تعریف کرنے کے اعتبار سے احمد ہے، اور پوری دنیا آپ کی تعریف میں مصروف ہے تو آپ محمد ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی شان تو وہ ہے کہ جب تعریف کرنے آئیے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ کیوں کم پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ جن کی تعریف اللہ کرے انسان وہاں مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ جن کی تعریف اللہ کرے، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب محمد ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی محبت کے بارے میں جیسا میں نے کہا، یہ وہ پاکیزہ ایمانی محبت ہے کہ جو سچی بات یہ ہے کہ یہی محبت ہمارے ایمان کا عروج ہے، یہی محبت ہمارے دل کی حیات ہے۔ یہی محبت ہمیں مل جائے تو ہمارے ایمان کو عروج مل جائے، ہمارے ایمان کو زینت مل جائے، ہمارے ایمان کو کمال مل جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم نے کہا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن، معیاری مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والد سے، اس کے فلاں سے، اس کے فلاں سے تمام سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ صحابہ نے کر کے دکھایا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، سب اس حدیث پر عمل سب سے پہلے صحابہ نے کیا اور کر کے دکھا دیا۔ محبت کی داستانیں صحابہ کی زندگی میں پڑھیے، آپ کو ایسی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ محبت کی ویسی مثالیں انسانیت کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گی، کہ لوگ اپنی جانوں کے مالک آپ کو بنا دے رہے ہیں کہ آپ جو حکم دیجئے، ہماری جانیں قربان ہیں، آپ کے اشاروں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اسی محبت کے ساتھ آپ کا حق ہے آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہی اطاعت محبت کا تقاضا ہے، یہی اطاعت عظمت کا تقاضا ہے، کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے، جس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر اطاعت میں نقص ہے گویا کہ محبت کے تقاضے کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، اطاعت میں نقص ہے تو گویا کہ عظمت کے تقاضوں کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بغیر اطاعت کے عظمت نہیں ہو سکتی، بغیر اطاعت کے محبت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا
سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو فرمایا دیکھو، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا کہا مانا، میری باتوں کی پیروی کی، میرے راستے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا، میں نے جو کرنے کو کہا اس نے وہ کیا، جن چیزوں سے میں نے روکا اس سے رک گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، نافرمانی کیا ہے؟ جو کہا وہ مانا نہیں، جس راستے پہ چلنے کو کہا اس راستے پہ چلا نہیں، جن برائیوں سے روکا اس سے رکا نہیں، یہی تو نافرمانی ہے۔ فرمایا جس نے بھی میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ بھائیو، آج ہم سب کے دلوں میں الحمدللہ ایمان ہے، عظمت بھی ہے ہمارے دلوں میں الحمدللہ، امت مسلمہ کے دلوں میں آج محبت بھی ہے الحمدللہ اپنے آقا کی، لیکن بھائیو اطاعت کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ اطاعت کا ظاہر سا سیدھا سا مفہوم جو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ جو کہا وہ مانو، جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ، یہی تو اطاعت ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے آقا نے روکا ہے اور ہم کر رہے ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آقا نے کرنے کو کہا ہے، مطالبہ کیا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہر آدمی بس اپنے صبح سے شام تک کے معمولات کا جائزہ لے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن سے آقا نے روکا ہے ہم کر رہے ہیں، یا کون کون سے کام ہیں جن کو آقا نے کرنے کے لیے کہا تھا ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک لمبی لسٹ ہر انسان کی زندگی میں تیار ہو جائے گی۔ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ نجات والا راستہ ہے؟ کیا اس طریقے سے ہم تعظیم کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آقا فرما رہے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میرا کہا مانے گا، جو میری پیروی کرے گا، جو میرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، وہ میرا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو نہیں مانا اس کا راستہ کچھ اور ہے۔ آج ہم دوسروں کا محاسبہ نہ کریں، اپنی زندگی کا موازنہ کریں، محاسبہ کریں کہ صبح سے شام تک ہماری زندگی میں کتنے اعمال آقا کے احکام کی مطابق ہیں اور کتنے اعمال آقا کے فرمان کے خلاف ہیں۔ خود بخود بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اگر مل جاتی ہیں اور ملیں گی تو کیا ان کے ساتھ زندگی جینا اور جان کر کے بھی ان کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کی نظر میں بھی وہ چیز بری ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر میں بھی وہ چیز گناہ ہے، تو کب تک اس گناہ کے ساتھ جئیں گے؟ کب تک اس برائی کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں گے؟ یاد رکھ لیجئے، انسانوں کے ساتھ حالات انسان کے اعمال کے مطابق مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ بہت درد و کرب کے حالات سے گزر رہی ہے، ایک محاذ پہ نہیں کئی محاذ پہ ایسے چیلنج ہیں کہ جن سے مسلمانوں کے وجود اور مسلمانوں کا مستقبل خطرات سے دوچار ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہ کیا، ہم نے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کی، اسی روش پہ چلتے رہے جس روش پہ اب تک چلتے رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بھی انتظار کرے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ یاد رکھ لو، جب مال غنیمت کو اپنا مال، ذاتی مال سمجھ لیا جائے گا، امانت کے مال کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان اور ٹیکس سمجھ لیا جائے گا، علم دین کو اللہ کی رضا کے علاوہ دوسرے مقاصد کی خاطر حاصل کیا جائے گا، انسان اپنی بیوی کی بات مان کر ماں کی مخالفت کرے گا، اپنے دوست سے تعلقات کو بنا کر باپ سے دوری اختیار کرے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، اور بعد کے لوگ اپنے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا جب میری امت میں یہ برائیاں پیدا ہوں گی، حل بہم البلا، تو میری امت کے پر بلائیں نازل ہوں گی، اور فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء وخسفا ومزقا، فرمایا کہ ایسے وقت میں جب یہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی، سرخ آندھی کا انتظار کرنا، کبھی بھی وہ آندھی لپیٹ میں لے گی، زمین کے دھسنے کا انتظار کرنا، ایسے موقع پہ زمینیں دھسائی جائیں گی، ایسے موقع پہ چہرے مسح کیے جائیں گے، ایسے موقع پہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور ایسے موقع پہ عذاب کی جھلکیاں اور آیات الہیہ مسلسل اس طرح ترتیب وار ظاہر کی جائیں گی جیسے کہ کوئی ہار، بوسیدہ ہار، پرانا ہار، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک ایک موتیاں ایک کے بعد دیگرے لگاتار مسلسل ایک دوسرے کے بعد گرنے لگتی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ جتنی برائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بیان کی ہیں، کیا آج امت میں نہیں ہے؟ کوئی ایسی ایک برائی بھی نہیں ہے جو آج امت میں نہ ہو۔ تو کیا ان برائیوں کے ساتھ جیتے رہیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اس لیے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری سرخروئی، ہماری عظمت، ہماری بلندی بس ایک چیز میں ہے کہ ہم آقا سے جڑ جائیں، ان کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ ہمیں جینا ہے ان کے طریقے پہ، کھانا ہے ان کے طریقے پہ، پینا ہے ان کے طریقے پہ، سونا ہے ان کے طریقے پہ، اٹھنا ہے ان کے طریقے پہ، معاملات ان کے طریقے پہ، معاشرت ان کے طریقے پہ، تعلقات ان کے طریقے پہ، مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا سب ان کے طریقے پہ ہو، تو جا کر کے سنت کی اطاعت کی برکتیں ہماری زندگی میں مکمل طور پہ ظاہر ہو جائیں گی۔ ورنہ جب تک یہ دوری رہے گی، اطاعت میں غفلت رہے گی، حالات پریشان کرتے رہیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فتنوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تلخ حالات میں اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے، آپ کی ہدایات واحد نجات کا راستہ ہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا تو اس سیلاب میں غرق ہونے سے بچنے کا واحد راستہ کشتی نوح پہ سوار ہونا تھا، ایسے ہی اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات اور سنتیں فتنوں، آزمائشوں، پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ ان سے جڑ جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب